میری طرف سے مسافر آفیشیل 92 یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حماس کی۔ حماس حرکت المقاومت الاسلامیہ یا اسلامی مزاحمتی تحریک کا موقف ہے۔ HMS کو بعد میں حماس کے عہد میں عربی لفظ حماس سے چمکایا گیا، جس کا مطلب جوش، طاقت یا بہادری ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہمارا یوٹیوب چینل مسافر آفیشیل 92 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ جب اسرائیل نے 1967 میں فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کیا تو وہاں کے اقوام المسلمین کے اراکین نے مزاحمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا، بلکہ سماجی مذہبی اصطلاحات اور اسلامی اقتدار کی بحالی پہ توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دی۔ یہ نقطہ نظر 1980 کے دہائی کے اوائل میں بدل گیا اور اسلامی تنظیمیں فلسطینی سیاست میں زیادہ شامل ہو گئیں۔ اس تبدیلی کے پیچھے محرک شیخ احمد یاسین تھے، جو اجواڑ سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی پناہ گزین تھے۔ وہ غزہ میں اخوان المسلمین کے رہنماؤں میں سے ایک بننے کے لیے ثابت قدم رہے۔ شیخ یاسین کی کرشماتی شخصیت اور یقین نے انہیں پیروکاروں کا ایک وفادار گروہ بنا دیا۔ 1973 میں شیخ یاسین نے اخوان المسلمین کی شاخ کے طور پہ غزہ میں ایک سماجی مذہبی خیراتی ادارہ اسلامی مرکز کی بنیاد رکھی۔ اسرائیلی حکام نے شیخ یاسین کے خیراتی ادارے کو وسعت دینے کی ترغیب دی، کیونکہ وہ اسے سیکولر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے لیے ایک مفید انسداد کے طور پہ دیکھتے تھے۔ یزدک سیگیو، جو اس وقت غزہ کے اسرائیلی فوجی گورنر تھے، نے بتایا انہوں نے اس خیراتی ادارے کو بھی فنڈ فراہم کیے، وہ فنڈ جو اسرائیلی حکومت مساجد کو دیتی تھی۔ غزہ میں اسرائیل کے مذہبی امور کے اہلکار ایونر سوہن نے بعد میں افسوس کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ حماس اسرائیل کی تخلیق ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو خبردار کیا تھا کہ وہ اسلام پسندوں کی پشت پناہی نہ کریں۔ حماس کا خیال 10 دسمبر 1987 کو اس وقت شروع ہوا جب اخوان کے متعدد اراکین نے اس واقعے کے اگلے دن اجلاس کیا، جس میں غزہ کی ایک چوکی پہ اسرائیلی فوج کا ایک ٹرک ایک کار سے ٹکرا گیا تھا۔ اس واقعے میں 4 فلسطینی دہاڑی دار ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے شیخ یاسین کے گھر پہ ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے انتفاضہ کو جنم دینے والے احتجاجی فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ 14 دسمبر کو جاری کردہ ایک کتابچے جس میں مزاحمت کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان کی پہلی عوامی مداخلت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ خود حماس کا نام جنوری 1988 تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ شیخ یاسین کا تنظیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن شیخ یاسین نے اسے اپنا سہارا دیا۔ فروری 1988 میں اردنی اخوان المسلمین کے ساتھ ایک میٹنگ میں شیخ نے اس کی منظوری دی تھی۔ بہت سے فلسطینیوں کے لیے یہ قومی توقعات کے ساتھ زیادہ مستند طور پر مشغول دکھائی دیتے تھے، کیونکہ شیخ یاسین نہ صرف ایک اسلامی ویژن فراہم کیا جو PLO کے اصل اہداف تھے، پورے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے مسلح جدوجہد، بجائے اس کے کہ PLO نے فلسطین کو علاقائی ٹکڑے کے سمجھوتے کو قبول کیا تھا۔ حماس کو اخوان المسلمین سے الگ ایک ہستی کے طور پر بنانا ایک عملی معاملہ تھا۔ اخوان المسلمین نے اسرائیل کے خلاف تشدد میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا، لیکن انتفاضہ میں شرکت کے بغیر اس سے منسلک اسلام پسندوں کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے حریفوں فلسطینی اسلامی جہاد اور PLO کی حمایت کھو دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ اپنی عسکری سرگرمیوں کو الگ رکھ کر اسرائیل اس کے سماجی کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگست 1988 میں حماس نے حماس کا چارٹر شائع کیا، جس میں اس نے خود کو اخوان المسلمین کے ایک باپ اور فلسطین میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش کے طور پہ بیان کیا۔ حماس رسمی طور پہ اسلامی مزاحمتی تحریک ہے، اسلامی سیاسی اور عسکری تنظیم جو اس وقت فلسطینی علاقوں کی غزہ کی پٹی پر حکومت کر رہی ہے، جبکہ اس کا صدر دفتر غزہ شہر میں ہے۔ اس کی موجودگی مغربی کنارے میں بھی موجود ہے، جس میں فتح کا کنٹرول ہے۔ اسے فلسطینی علاقوں میں وسیع پیمانے پر غالب سیاسی قوت سمجھا جاتا ہے۔ حماس تحریک اخوان المسلمین سے 1987 میں اسرائیل کے خلاف پہلی انتفاضہ شروع ہونے کے فوراً بعد ابھری۔ ابتدائی طور پہ اسرائیل کی طرف سے غیر سیاسی اور مذہبی گروہ کی حمایت کی گئی جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ حماس آہستہ آہستہ اسرائیل فلسطین تنازع میں ملوث ہو گئی۔ 1990 کی دہائی کے دوران اسرائیل کے خلاف حملوں میں براہ راست شریک بن گئی۔ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے لیے مسلح مزاحمت کے استعمال پر مہم چلاتے ہوئے اس نے 2006 کے فلسطینی قانون ساز انتخابات میں کامیابی حاصل کی، فلسطین قانون ساز کونسل میں اکثریت حاصل کی اور 2007 میں فتح سے غزہ کی پٹی کی حکومت سنبھالی۔ 2005 میں اسرائیل کی علیحدگی کے 2 سال بعد غزہ کی پٹی میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے
اس نے اسرائیل کے خلاف مختلف شدت کی کئی جنگیں لڑی ہیں۔ الفتح کے برعکس حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا وجود فطری طور پہ ناجائز ہے اور اسے اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے مشترکہ علاقوں پر ایک اسلامی ریاست کے قیام کی وکالت کرتی ہے۔ اسلامیت کے نظریات کے اصول کے مطابق یہ اسلامی تناظر میں فلسطینی قوم پرستی کو فروغ دیتی ہے۔ حماس اسرائیل کے خلاف جہاد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حماس نے غزہ کی پٹی میں اسلامی قانون پر زیادہ اثر ڈالنے والی تبدیلیوں کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کا سوشل سروس ونگ دعویٰ اور ایک عسکری ونگ عزت الدین القسام بریگیڈ ہے۔ حالیہ برسوں میں حماس نے فلسطینی معاشرے میں تیزی سے مقبولیت اور حمایت حاصل کی ہے۔ 2021 میں کیے گئے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ 53% فلسطینیوں کا خیال ہے کہ حماس فلسطینی عوام کی نمائندگی اور قیادت کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے، جبکہ صرف 14% نے فتح کو ترجیح دی۔ 2023 میں کیے گئے ایک پولس میں پایا گیا ہے کہ فلسطینیوں میں حماس کی حمایت تقریباً 31.27% تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مغربی ممالک اور اتحادی ممالک نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم نامزد کیا ہے، اگرچہ اقوام متحدہ میں اسے 2018 میں دہشت گرد قرار دینے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی فلڈ کے نام سے ایک بڑی فوجی مہم شروع کی، جس میں اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا اور فوجیوں کو اغوا کرنا شامل ہے، جس کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا اور پورے اسرائیل اور غزہ کی پٹی میں فعال لڑائی جاری ہے۔ اسماعیل ہانیہ گروپ کے سیاسی رہنما ہیں اور 2019 سے بیرونی ملک میں مقیم ہیں۔ ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا کہ وہ گروپ کے بانی شیخ احمد یاسین کے کلیدی معاون تھے، جو 2004 میں ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھے ہماری حماس کی تاریخ میں مبنی دلچسپ معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل مسافر آفیشیل 92 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنی آرا کا اظہار کمنٹس میں کیجیے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔